أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وشفيعنا وهادينا ومرشدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى إنك حميد مجيد. گزشتہ جمعے میں قرآن کریم کی 2 آیتیں سورۃ آل عمران کی جو تلاوت کی تھی ان کا ذکر کرتے ہوئے یہ عرض کیا تھا کسی کا دل کسی کا ضمیر تسلیم کرے یا نہ کرے، اپنا مزاج مانے یا نہ مانے، ساری کائنات کا خالق و مالک ایک خدا کے سوا اور کوئی ہو نہیں سکتا. آدمی تو کون پیدا کرے گا؟ یہ بال ہے، بال، ایک بال کا سرا پوری کائنات کے انسان ولی پیغمبر کتب ابدال مل کر ایک بال کا سرا نہیں بنا سکتے. لکھے پڑے لوگ کہیں گے یہ دیکھو چاند پہ جا رہے ہیں، فضا میں چہل قدمی کر رہے ہیں، کیسے نہیں بنا سکتے؟ یہ تمام سے تمام چیزیں ماں کا کل اسباب ہے. اللہ پاک نے ان چیزوں کو پیدا کیا، ان کا استعمال انہوں نے کیا، وہ وہاں چلے گئے. اور یہ تو شکل وکل آج بن رہے ہیں نا. آج سے 1400 سال پہلے امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس کو اللہ پاک نے عرش عظیم سے بغیر اقاموں کے بغیر شکل کے نہیں بلایا.
ہماری ایک ناکامی ہے، غور نہ کرنے کی بات ہے، ورنہ رب العالمین نے ہر چیز میں اثرات پیدا کیے ہیں، ان سے فائدہ اٹھانا نہ اٹھانا یہ ہماری مرضی۔ بہرحال حضرت مریم علیہ السلام کی مال کا معاہدہ تھی، صحیح العقیدہ تھی، اللہ کو پرستش اور پوجا کرنے والی تھی، اس نے نظر مانی تو رب العالمین کی۔ حضرت مریم علیہ السلام جب پیدا ہو گئی تو والدہ مریم کو پشیمانی ہوئی، تو میرا تو خیال تھا کہ لڑکا پیدا ہوگا، یہ تو لڑکی پیدا ہوئی۔ کبھی مجھے کافی بتلا رہا تھا، کبھی لاہور کی بات اور کہاں تھی کہ بورڈ لگا ہوا تھا کہ لڑکا لینا ہو لڑکی لینی ہو جلدی آؤ، دیر نہ لگاؤ پھر ختم ہو جائے گی۔ اندازہ لگا اس سے بڑھ کر جہالت کا اور کیا دور ہوگا، کیا عقل ماری جائے گی اس سے بڑھ کر۔ حضرت مریم علیہ السلام کو پروردگار عالم نے جب جوانی دی، سیانی ہو گئی، والدہ مریم نے اپنا وعدہ پورا کرنے کے لیے بیت المقدس میں پہنچا دیا۔ زکریا علیہ السلام کفالت کرنے والے ہیں، حضرت مریم علیہ السلام کا خیال کرنے والے ہیں۔ زکریا علیہ السلام نے خیال شروع کیا، کفالت شروع رکھی، عبادت شروع رکھی۔ حضرت مریم علیہ السلام کی عادت تھی ایک محراب میں بیٹھ کر کڑھائی میں اللہ اللہ کیا کرتی تھی۔ ایک دن اگر زکریا علیہ السلام کو پہنچے، جا کے کیا دیکھا، کلما دخل علیہا زکریا المحراب وجد عندها رزقا۔ زکریا علیہ السلام جب مریم علیہ السلام کے پاس گئے، جہاں وہ بیٹھ کر اللہ اللہ کیا کرتی تھی، سبزیداری کرتی تھی، عبادت کیا کرتی تھی، اپنے رب کو پکارا کرتی تھی، اپنے رب کا نام لیا کرتی تھی، وہاں جا کے دیکھا کلما دخل علیہا زکریا المحراب وجد عندها رزقا۔ بے موسمی پھل، بے موسمی کھانے پینے کی چیز ہے، حضرت مریم علیہ السلام کے سامنے پڑی ہوئی ہے۔ جو پھل اس وقت منڈی میں نہ تھے، بازار میں نہ تھے، مارکیٹ میں نہ تھے، باغوں میں نہ تھے، وہ حضرت مریم علیہ السلام کے سامنے رکھے ہوئے۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے حیران ہو کر کے پوچھا، قال یا مریم، قال یا مریم انّا لک ھذا، اے مریم جس کہاں سے آ گئے، تیرے پاس یہ بے موسم پھل کہاں سے آئے؟ فصل نہیں، سیزن نہیں، موقع نہیں، یہ اس وقت کہاں سے آ گئے؟ پوچھنے والا پیغمبر ہے حضرت زکریا علیہ السلام ہے، حضرت مریم علیہ السلام کے خالو ہے۔ حضرت مریم کے سامنے سے موت میں پھل دیکھے تو پہنچ لیا۔ حضرت مریم نے جواب دیا، قالت هو من عند اللہ، اللہ پاک جب دینے سے آئے، جب وہ کسی کو کھلانے سے آئے، والذی هو یطعمنی ویسقین، جب وہ کھلانے سے آئے، پلانے سے آئے، موسم کا، فصل کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ قالت هو من عند اللہ، جب وہ کسی کی جھولی بھرنے سے آئے، جب وہ کسی پر بندہ نوازی کرے، جب وہ کسی پر مہربانی کرتے، جب وہ کسی پر عطا کرے، کرم کرے، مہربانی کر کے فضل فرمائے، پھر فصلوں کا موسم کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ قالت هو من عند اللہ، اللہ کی طرف سے ملے، اللہ کی طرف سے آئے ہیں۔ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر
حساب. اللہ پاک جل شانہ جب کسی کو دینے سے آئے کھلانے سے آئے بغیر حساب کے دیتا ہے. کوئی حساب و کتاب نہیں کرتا, بلا حساب و کتاب وہ دیا جاتا دیے. اب یہ دنیا کا دستور ہے اور دنیا کا یہ قاعدہ ہے کہ اگر کسی کو نزلے کی کوئی دوا کہیں سے اچھی مل جائے تو وہ دوسرے کو خبردار کرتا کہ نزلے کی دوا کہاں سے میں لایا تھا, فوراً آرام ہو گیا. جو تکلیف کسی کو ہوگی وہ فوراً اس کو پتا چلے گا, وہ دوسرے کو بتائے گا جہاں سے اسے آرام آئے گا. حضرت زکریا علیہ السلام کی عمر مبارک علماء نے لکھی ہے تقریباً 96 سال عمر ہو گئی تھی. 4 کم 100 اولاد میں پیدا نہیں ہوئی. قرآن کریم سن جاؤ, دل پہ لکھ کر لے جاؤ. لوگ کہتے ہیں قبر والے اولاد دیتے ہیں, یہ پیغمبر بیٹھا ہے 18 سال کا اولاد نہیں ہے. بعد میں لکھا ہے کہ 120 سال عمر ہو گئی زکریا علیہ السلام کی, 96 سال عمر ہو گئی گھر والی کی, اولاد نہیں. مرضی ہے اس کی نیاز کی. مگر جب مریم علیہ السلام کے سامنے حضرت زکریا علیہ السلام نے 2 موسمی پھل دیکھے اور حضرت مریم نے یہ بتایا کہ اللہ جب دینے سے آئے تو موسم کا فصل کا کیا سوال ہے, حضرت زکریا علیہ السلام نے وہی کھڑے کھڑے جھولی پھیلا دی. هنالك دعا زکریا ربہ. قرآن کریم دوسری جگہ کہتا قال رب انی وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا. زکریا علیہ السلام نے جھولی پھیلا دی اور میرے رب بے شک میرے کان سفید ہو گئے, میری ہڈیاں کھل گئی, میں پورا ہو گیا, میری گردن ہلنے لگ گئی, میرے اندر کمزوری آ گئی, میری بیوی کے قواب بھی ثواب دے گئے, ہم دونوں کی طاقت ثواب دے گئی. مگر اے پروردگار اگر تو بے موت میں پھل مریم کو دے سکتا ہے, میں تیرا نبی تیرے دروازے کا فقیر تیرے سامنے جھولی پھیلاتا ہوں. موسم میاں کا بیوی کا دونوں کا گزر گیا اور ہمارے پروردگار ایک بے موسم پھل ہمیں بھی دے دے. جوانی گزر گئی, شباب گزر گیا, بڑھے پر آیا ہوا ہے. قرآن کریم وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِنْ وَرَائِي وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا فَهَبْ لِي مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا يَرِثُنِي وَيَرِثُ مِنْ آلِ يَعْقُوبَ. زکریا علیہ السلام نے وہی کھڑے کھڑے اللہ کے حضور میں جھولی پھیلا کے دعا مانگی. اولئک دعا زکریا ربہ قال رب ابنی من لدنک ذریۃ طیبہ. اور میرے پروردگار ایک کھلونا, ایک نور نظر, ایک لفظ جگر, ایک بیٹا, ایک بہترین صورت, ایک نمونہ, ایک عجب دل لگانے والی شے مجھے بھی عطا کر دے. دونوں کی عمریں گزر گئی ہماری. آج میرے مالک یہ موسم کے بغیر ندیوں میں نہیں, پہاڑوں میں نہیں, بازاروں میں نہیں, باغوں میں نہیں, بے موسمی پھل مریم کو دے سکتا ہے, ہمیں نہیں دے سکتا. میری جھولی بھر دے, میں تیرے دروازے کا فقیر ہوں. اللہ پاک نے آواز دی, چلو تیرے اس طرح سے مانگا ہے نا, یا زکریا انا نبشرک بغلام.
پھر سن خوشخبری میں تجھے ایک بچہ دوں گا، تو بھی بوڑھا، تیری گھر والی بھی بوڑھی، جب میں دینے پہ آؤں تو کیسا وہ رہتا، اور نہ دینے پہ آؤں کئی کئی بیویاں رکھتے 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 ساری دنیا کے پیروں کی خبروں کی خاک چاٹ کے مر جاؤں، مگر نہ تو میری مرضی۔ کون ہے ٹوکنے والا، کون ہے پوچھنے والا، کون ہے میرے سامنے آ کے دم مارنے والا؟ اور کسی کو اتنے دوں جو گاڑی کو بلانے آتے ہیں نا تو حیران ہو کر کہتی ہے اب تو گئی تھی تمہارے گھر، پچھلے مہینے ہر مہینے بچہ پیدا ہوتا ہے، سر پہ ٹوپی نہیں، پیروں میں جوتی نہیں، پیٹ میں روٹی نہیں، کرتا نہیں، ہاتھوں کے کپڑے نہیں، کسی کے یہاں لین لگا دے اور کسی کو ایک لاتے، وہی مالک کو مختار ہے، اور دے کے بھی لے لیتا ہے، دے کے بھی لے لیتا ہے۔ پرسوں مجھے بیلچی میں ایک نوجوان ملا، خدا کی قسم مجھے رس کھایا اس کی ثابت کرنے سے، کہنے لگا قاری صاحب میرے لگاتار 9 لڑکے بہت ہوئے، 9 مرتبہ اللہ نے جھولی بھری ہے، 9 مرتبہ خالی ہوئی، مجھے لگ رہا فلاں جگہ چلا جا، فلاں جگہ چلا جا، فلاں جگہ چلا جا، کہنے لگا میں بھی کہیں نہیں گیا تو وہی دے رہا ہے، وہی لے رہا ہے، چھوڑے گا اس کی مرضی، نہیں چھوڑے گا اس کی مرضی۔ اب بتا رہا تھا کہ 2 لڑکے ہیں 2 لڑکیاں ہیں، اللہ نے زندگی رکھ دی ہے، لیکن میں نے جا کے کسی کو نہیں پوچھا، گھر میں 2 لڑکی، 7 لڑکوں کا پانی لاؤ، 7 کنووں کا پانی لاؤ، 7 درختوں کے پتے لاؤ، 7 گھروں کی مٹی لاؤ، 7 گھروں کا یوں راتی کو اٹھا کے لاؤ، پھر یوں بناؤ، پھر یوں بناؤ، پھر یوں بناؤ، جب یوں بناتا ہے نا عورت کا اعتقاد پکا ہو جاتا، علاج بڑا پکا ہو رہا ہے میرا۔ اور اگر یوں کا تو کہ 7 دفعہ ہم شریف پر کر کے کو پانی پہ کم کر کے کیا کرو، سورج نے کافیا حضور نے فرمایا، اللہ نے فرمایا، قرآن ہے، سارے قرآن کی ماں ہے سورت، یہ بڑی برکت والی، ہم کو ہر کوئی جان پہلے میں کیسے کی ہے، اندازہ لگا کہ ذہنیت کہاں گئی۔ ربا قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء۔ اور میرے رب اپنی مہربانی فرما، اپنی بندہ نوازی فرما، اپنی کریمی فرما مجھ پر، اپنی عطا سے ایک بچہ مجھے عطا کر دے۔ آواز آئی لو زکریا مبارک ہو، ایک بچہ ہم تجھے دیں گے، ایک بچہ ہم تجھے دیں گے۔ اب آدمی کی عادت ہے پہلے تو کوئی چیز مانگتا ہے اور جب منظور ہو جائے تو پھر فوراً کہتا ہے کہ کم ملے گی، اندازہ لگا آخری انسان ہے نا، بصیرت تو کہیں گئی نہیں، 100 سال خبر کیا، آج اللہ پاک نے تسلی کی، دلاسا دیا، خوش ہو جا تجھے ایک لڑکا ملے گا، اللہ پھر یہ بھی بتا ملے گا کب؟ آج بھی ہے نا آخر اتنی فریق میں اجرت ہے، جذباتی ہے، یا اللہ یہ بھی بتا دے کہ ملے گا کب؟ فرمایا زکریا جس دن جب وہ دن آئیں گے کہ وہ بچہ پیدا ہوگا 3 دن تک تیری زبان کلام نہ کر سکے گی، 3 دن تک تم بات نہیں کر سکو گے، انسانوں سے باتیں کرو گے۔ اور پھر اللہ پاک بھی کھل گئے، فرمایا چل تیری جھولی بھی بھر دی، تجھے نشانی بھی بتا دی کہ اس وقت ملے گا، اور تجھے کیا تکلیف دوں گا، یحییٰ لم نجعل لہ من قبل سمیٰ، نام بھی میں ہی رکھ دیتا ہوں، نام بھی میں رکھتا ہوں۔ سبحان اللہ، وہ کتنے جلیل القدر پیغمبر بنے جن کے نام بھی خود خدا نے رکھے۔ عرض کر رہا تھا کہ آج ہم لوگ اپنے نفس کے بندے ہیں، جدھر ہمارا مزاج چاہتا ہے ہم ادھر کو چل
کرتے ہیں. قرآن کریم کی وہ آیت جو میں نے آج تلاوت کی تھی اس نے یہ بات تمام باتیں کر دی، ظاہر کر دی، تسلی کر دی کہ دین کامل ہے، دین مکمل ہے، دین تیار ہے، دین پختہ ہے. تو دین کیسے کسے ہے؟ دین دنیا میں نہیں بنتا، دین آسمانی چیز ہے، دین عرش عظیم سے آئی ہوئی شے ہے، دین اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں سے آئی ہوئی دولت ہے. دنیا میں بنانے والا دین کا کوئی نہیں. اب آپ کو دل میں ایک بات آ رہی ہوگی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس تو دین کے بارے مبانی ہے. یہ بھی بات کبھی آپ نے سمجھی نہیں. حضور نے دین کا نفاذ فرمایا، دین کو چالو فرمایا، دین کو قائم فرمایا، دین پہ عمل کر کے دکھلایا. حضور بھی دین بنانے والے نہیں، دین کو آسمانی چیز ہے. کلام خدا کا زبان مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی. یہ ہے اصل مفہوم دین کا. تو خدا نے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے احکام خدا بندی کا نزول فرمایا، تاثیرات الہی کا نزول فرمایا، ضابطۂ خدا بندی لوگوں کو بتائے اور زبان استعمال کی ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی. کہ جب قرآن کریم کا نزول ہوا اور ہوتا تھا، جب قرآن اترتا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات اقدس سے، تو جبریل آپ کو قرآن کریم سنایا کرتے تھے. توجہ کرنا، جبریل امین اللہ کے قرآن کی آیت سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سنایا کرتے تھے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی جبریل امین کے پڑھنے کے ساتھ ساتھ پڑھتے تھے. نوز باللہ ہے تو گناہ کی بات، مگر سمجھانے کے لیے مثال دوں گا مجبوری. جن لوگوں کو گانے سے پیار ہوتا ہے نا، گانا یاد کرنے کے مارے کنجری کے ساتھ ساتھ جاتے ہیں. جو چیز یاد رکھنے کو دل کر رہا ہو وہ خاص کرتا جاتا ہے تاکہ میری زبان پہ پک جائے، کوئی لفظ رہ نہ جائے. جبریل امین جب قرآن کریم کی تلاوت کرتے تھے آسمان سے لا کر حضور کے سامنے، تو ساتھ ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے، لفظ کوئی نہ رہ جائے. تلاوت شروع کر دیا کرتے تھے جبریل امین کے ساتھ ساتھ. اللہ پاک نے اس چیز سے منع فرمایا، لا تحرک بھی لسانک لتعجل الذی. کالی کملی والے جب ہم قرآن کریم پڑھے یعنی جبریل امین تلاوت کرے، آپ اپنے لبوں کو حرکت نہ دیا کرے، یعنی آپ نہ پڑھا کرے. اس وقت آپ کیوں پڑھتے ہیں؟ سنا کیجیے قرآن کریم کو. اور رہا یہ خدشہ، یہ خوف، یہ ڈر کہ کوئی لفظ رہ نہ جائے، فرمایا اِنَّا عَلَيْنَا سَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ. یہ میری ذمہ داری ہے آپ کے سینے میں ایک ایک لفظ قرآن کریم کا مکمل جمع کر دو. فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ. جب ہم قرآن کریم پڑھ چکے یعنی جبریل امین آیت کو مکمل کر دے اور فارغ ہو جائے پڑھ کر پھر آپ پڑھے ثُمَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ. یہ میری ذمہ داری ہے سارے کا سارا قرآن کریم آپ کو پڑھاؤں گا بھی، سمجھاؤں گا بھی. الف سے لے کر والناس کی سین تک کا سارا قرآن کریم آسمان سے آیا. ایک جملہ، ایک کلمہ، ایک آیت، ایک سورت بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود نہیں بنایا. آپ کی زبان نے عطا سے فرمایا، حکم تو دیا، برکت اس نے جانی، رحمت اس نے جانی، سرور اس نے جانا، نورانیت اس نے محسوس کی، لیکن بنایا قرآن اللہ نے ہے. حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم نہیں بنایا. تو معلوم یہ ہوا کہ دین آسمانی چیز ہے اور آسمانی چیز جو ہے وہ نرالی ہوتی ہے. اب آپ لوگ نہیں سمجھ سکیں گے صرف قرآن کریم کے بارے میں یہ بات نہیں، بلکہ سبحان اللہ سے لے کر السلام علیکم ورحمۃ اللہ تک
نماز کے کتنے لفظ ہیں؟ سبحان ربی العظیم، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحانک اللہم، التحیات، درود شریف، قرآن کریم کی صورتیں، اللہ اکبر، سمی اللہ لمن حمیدہ، ربنا لک، تمام کی تمام آقا حضور کی زبان میں فرمائی آیا سب کچھ آسمان سے ہے۔ یہ سبحان ربی العظیم آسمانی چیز ہے، یہ سبحان ربی الاعلیٰ آسمانی شے ہے، یہ سمی اللہ لمن حمیدہ آسمان سے آئی ہے، ربنا لک الحمد آسمان سے آیا ہوا ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ آسمان سے آیا ہوا ہے، التحیات للہ آسمان سے آیا، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد آسمان سے آیا ہوا ہے، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد سارا درود شریف آسمان سے آیا ہوا ہے، اور نام میرا لے دیا، فرمایا لو سمجھو اس نے جہنم میں اپنا گھر بنا لیا، نبی کا حساب ہے صلی اللہ علیہ وسلم، من اللہ، اس نے اپنا ٹھکانا، اس نے اپنا گھر دوزخ میں بنا دیا، اس لیے بڑے بڑے لوگ ڈرتے تھے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں لکھا ہے کہ جب کوئی حدیث پوچھ لے جاتا اور جا کے کہتا ہو کیا بندے سے سچا یہ حدیث آپ کے بارے میں سنی ہے، آپ نے نقل کی ہے، تو اتنے روتے کہ آنکھوں سے آنکھ گزر کے زمین سے پکڑ جاتے اور رگیں کھل جاتی گردن کی، اور پھر بھی یہ لگن فرماتے میرا غالب یقین ہے کہ حضور نے یوں فرمایا تھا۔ دین کے بارے میں اتنی احتیاط کرتے سے کہا تھا، کوئی لفظ ایک بھی ایسا نقل نہ ہو جائے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ فرمایا ہو، نہ جائیں گے ہم اپنے فیصلے لیے۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بخاری شریف میں جو حدیثوں کا مجموعہ جمع کیا، فرماتے ہیں کہ ایک ایک حدیث کو وضو کر کے تحیۃ النماز وضو کی نماز پڑھی اور گنبد خضرا کے سامنے استخارہ کرتے تھے، پوچھتے تھے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا واقعی آپ کی یہ حدیث ہے؟ پھر بخاری شریف کو تفصیل دیا اور اس کو مکمل فرمایا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ کر۔ یہ بھی اپنے اپنے مرتبے کی بات ہے، اس لیے پوری دنیا کے مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کسی مذہب کا بھی ہو کہ قرآن کریم کے بعد درجہ ہے بخاری شریف کا، کیونکہ اس میں اصل کتاب تمام کتابوں سے زیادہ صحیح وہی کتاب ہے۔ تو ہماری زندگی کا سرمایہ دو چیزیں بنی، ایک کلام الہی اور ایک کلام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ سادات خداوندی اور ایک سادات مستقبل، یہ دو چیزیں دین کی بنیاد بنی۔ میں نے ویسے نام لے دیا ورنہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرمان ہے حقیقت میں اللہ کا فرمان ہے، کوئی چیز ایسی ہے ہی نہیں جو اللہ نے حکم نہ دیا ہو اور آپ نے فرمایا، اور اگر کبھی ایسا ہوا اللہ پاک نے فوراً چھوڑ دیا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا چلن پیدا ہوا، میں مکے والوں کو قرآن سنا کے تھک گیا، گلی گلی میں پتھر کھا کے تھک گیا، گھر گھر میں دین حق پہنچا کے اک گیا، میں نے اتنی مار کھائی، یہ بہت بڑا سونا ہے جو آج تک دین سے نہ آیا، اللہ کا کافی ہوں لگتا تھا اللہ یقین میرے محبوب آپ کو غم کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ رنجیدہ کیوں ہوتے ہیں؟ آپ پریشان کیوں ہے؟ جب ہدایت میرے اختیار میں ہے، ہدایت میرے اختیار میں ہے، دل میں پردے کھولنا میرے اختیار میں ہے، دل میں حق کسی کے دل میں پہنچانا جو میرے اختیار میں ہے، جب میں نے کفر کی مہر لگا دی تو پریشان ہوتا ہے تو عثمان ایمان نہیں لایا، عقیدہ ایمان نہیں لایا، ولید بن مغیرہ ایمان نہیں لایا، عمرو بن عاصم ایمان نہیں لایا، ابو طالب ایمان نہیں لایا، آپ کیوں پریشان ہوتے ہیں؟
فما قدرني ومن يكذب بهذا الحديث چھوڑے آپ ان لوگوں کو جو آپ کی بات نہیں مانتے سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين میرے حوالے کرو دل میں پہنچانا جو میرے اختیار میں ہے. جب میں نے کفر کی مہر لگا دی تو کیوں پریشان ہوتا ہے کہ عثمان ایمان نہیں لایا, عقیدہ ایمان نہیں لایا, ولید بن مغیرہ ایمان نہیں لایا, عمرو بن عاصم ایمان نہیں لایا, ابو طالب ایمان نہیں لایا, آپ کیوں پریشان ہوتے ہیں؟ فما قدرني ومن يكذب بهذا الحديث چھوڑے آپ ان لوگوں کو جو آپ کی بات نہیں مانتے سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين میرے حوالے کرو, میں خدا ان کو دیکھوں گا کہ میرے وقت میں نہیں آئے, میں چاہوں گا ہدایت دوں گا, چاہوں گا سزا دوں گا, یہ میری مرضی کا معاملہ ہے. چنانچہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر وقت یہ میرے سامنے لاحق رہتی تھی, بنا کافر نہ مرتا, بنا کافر نہ رہتا. آپ کو پوری دنیا کے معاملے میں حریف تھے, یا اللہ سبھی کافر ایماندار بن جائے, ایک بھی ایمان سے خالی نہ جائے. ہر وقت کی طرف تھی, ہر وقت کا جذبہ تھا, ہر وقت کا یہی غور تھا کہ ایک کافر دنیا میں باقی نہ رہے. اور آج ہم امتیوں کا حال یہ ہے کہ خود اپنا فکر نہیں, دوسرے کا کچھ ہے تو کون کرے گا, اپنا فکر نہیں. تو جس حال میں میری موت آئے گی, اوپر کرتے ہوئے موت آئے گی, یا تلاوت کرتے ہوئے موت آئی تھی سے معلوم کوئی نہیں جانتا. جس وقت موت آئے گی آپ میں شراب کی بوتل ہوگی یا خدا کا قرآن ہوگا, کسی کو پتا نہیں. کون جانتا ہے کہ خطرے میں موت آئے گی یا بدماش کنجری کی گود میں موت آئے گی, کسے نہ دے. خدا بند کریم نے ایک دنیا اور کام کا طریقہ کار بیان فرما دیا کہ سب کچھ میری طرف سے ہے, دین میری طرف سے آئے گا اور آ رہا ہے. دین والا میں ہوں, آسمان والا میں ہوں, ستاروں کا مالک میں ہوں, چاند کا مالک میں ہوں, ایک ایک درخت کے پتے کا مالک میں ہوں, تمہارے ہاتھ کے ایک ایک پتے کو میں پیدا کرنے والا ہوں, تم نہیں پیدا کر سکتے. جب یہ سارا نظام زندگی میرے اختیار میں ہے تو مرنے کے بعد تمہارے اختیار میں کیسے آ گیا؟ ہاں, اگر کوئی آدمی زندہ ہے اور آپ جا کر کے اس کو کہیں کہ نہیں آپ بھی دعا کریں اور میں بھی دعا کرتا ہوں, اللہ پاک کے خلاف کام کرتے, اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا. صحابہ کرام حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دعائیں کرایا کرتے تھے, صحابیات بھی دعائیں کرایا کرتی تھے. ایک آدمی بلکہ پر سے بتلا رہا تھا کہ مجھے اللہ نے 12 لڑکیاں دی, پہلے 12 لگاتار لڑکیاں 12 کی. میں بڑا پریشان رہتا تھا, یا اللہ ایک لڑکا تو دے. کسی آدمی نے آگے مجھے بتایا کہ فلاں جگہ چلا جا, ایک بزرگ ہے وہ دعا کر دے گا, تجھے اللہ لڑکا دے دے گا. کیسا میں گیا وہاں اور وہاں جا کر کے میں نے ان سے بزرگ سے کہا, یہ اللہ والے کو بھی 12 لڑکیاں ہیں, یا تم کرتا ہے کہ اللہ لڑکا دے کے دعا کر دے. تو کہنے لگا میں بھی دعا کرتا ہوں اور تو بھی دعا کر. یہ ہم دونوں نے دعا کی. پھر وہی بزرگ مجھے کہنے لگا تو 12 لڑکیوں والا ہے یا 13 والا ہے, میرے لیے بھی دعا کر. تو میرے لیے دعا کر, میں تیرے لیے دعا کروں, تیری 12 ہے میری 13. اللہ تو مجھے بتا رہا تھا کہ بس اس کی مرضی تو ہے. کہتے ہیں پتہ نہیں اس کی آمین چلی, پتہ نہیں میری آمین چلی, پتہ نہیں میری دعا چلی, پتہ نہیں اس بزرگ کی دعا چلی. اگلا جو موقع آیا نا تو 4 مہینے کے بعد اس بزرگ کو بھی اللہ نے لڑکا دے دیا, مجھے بھی لڑکا دے دیا. کیا پہلے اس کی عطا کے, کیا پہلے اس کی بندہ گواہی.
جب دینے پہ آئے تو یوں دیتا ہے اور لینے پہ آئے تو ذرا کا بہانا کرتا ہے. اگر لینے پہ آئے نا میرا ہاتھ آتا ہے تو خبر بھی نہیں دیتا, نماز علاوہ نہیں ملتی, خبر نہیں ملتی, تمام چیزوں سے محروم کر دیتا ہے, خبر نہیں ملتا, اچھل نہیں ملتا, جانور کھا جاتے ہیں, ساری چیزوں سے بیکار کر دیتا ہے. کون دولت والا, تمام کی تمام چیزیں ختم ہو جاتی ہیں. کئی سالوں کے بعد امریکہ کا تو بہت بڑا کھیل تھا, کسی کارخانے میں کوئی ہڑتال ہوئی یا کیا ہوا, وہ بند ہوا, وہ اندر ہے یا کارخانے کے مطالعہ کا قابل کوئی مسئلہ وہاں کھانے کسی کوٹری میں, کسی کارخانے کے کسی کمرے میں, اور وہ اس لیے دنوں بند رہا, کھا کے مر گیا کوڑا پتی کا, کوئی چیز اندر نہ ملی. حالانکہ ان کے پاس کتنے ذرائع ابلاغ ہے, یا کے کھول رکھے ہیں ذرائع ابلاغ کے لیے, پیغام دینے کے لیے, خبر پہنچانے کے لیے, مگر جس یہودی کو خدا نے کاغذ کھلا کے مارنا تھا سارے آپ سے خراب کر دیے. میری آواز جو ٹھہرا میرے بندو, رازق میں ہوں تم نہیں ہو, بیٹا تیرا ہے, بیٹی تیری ہے, بساتی ماں باپ کھلا رہے ہیں. فرمایا یہ ماں باپ بھی کھلا نہیں سکتے جب تک میں ان کو نہ دوں. ماں بھی محتاج ہے, باپ بھی محتاج ہے, بیٹا بھی محتاج ہے, تم سب میرے دروازے سے محتاج ہو. واللہ الغنی وانتم الفقراء, بادشاہ ہو تو ساتھ کے مالک ہو, ہم تیرے دروازے سے محتاج. پتی میرا محتاج, آدھا پتی میرا محتاج, لکھا پتی میرا محتاج, بالکل کچھ بھی نہیں, غریب پتی میرا محتاج ہے. فرمایا میں نے ایک آدمی کے دانے کے لگ سے ایک دانا زیادہ کو کھا کے دکھائے تھی. میں نے جو روزی مقرر کی ہے دانے بھی رکھے, دانے ایک دانا زیادہ کو کھا کے دکھائے, ایک آگ سے زیادہ لے کے دکھائے, ایک گھونٹ پانی کا سے زیادہ پی کے دکھائے. ضرورت نہیں کسی کی, طاقت نہیں, بجائے نہیں کہ قدرت نے جتنا نظام مقرر کیا ہے ایک گھونٹ پانی سے زیادہ پی. تو جب اتنا بڑا نظام ہے پروردگار عالم کا اور اتنی بڑی قدرت کاملہ ہے تو ہمیں بھی اپنا مالک خالق اسی کو پہچاننا چاہیے, اسی کو سمجھنا چاہیے, اسی کے سامنے سر جھکانا چاہیے, اسی کے سامنے جھولی پھیلانی چاہیے, اسی کے نام پر اپنی زبانوں کو چلانا چاہیے, اسی کے نام کو رکھو, اسی کے نام کی حفاظت کرو, اسی کا نام لیتے لیتے جیو, اسی کا نام لیتے لیتے مر جاؤ. خدا کی قسم حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قال لا الہ الا اللہ, جس کا آخری کلمہ ارے دنیا میں جس کا آخری کلمہ وہ ہو گئے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں جائے گا. آخری کلمہ جس کا یہ ہو جائے, مگر یہ دولت یوں ہی نہیں ملتی. بڑی بڑی مصیبتوں میں لوگ مرتے ہیں. کلمہ بلکہ حکم یوں ہے کہ مرنے والے سے یوں نہ کہو کہ کلمہ پر کہیں پریشانی کی وجہ سے انکار نہ کر بیٹھے, لیکن مالک کی رضا, ارے خدا چاہتا ہے رضائے محمد, خدا کی رضا ہے رضائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ پاک خود چاہتا ہے میں اپنے بندے کی بخشش کروں, اپنے بندے کی نجات کروں, اپنے بندے کی مغفرت کروں. خدا خود چاہتا ہے. اندازہ لگا اگر بندہ اس بات کی کوشش نہ کرے, بجائے کلمہ استغفار کے, بجائے درود پاک کے, بجائے قرآن کریم کی تلاوت کے, آخری وقت کنجریوں کے دانے باتا ہوا مرے, اس میں پروردگار عالم کی مرضی کیا کرے گی؟ وہی ذکر ہے, ہر وقت وہی ذکر ہے. اسی گفتگو میں لوگ مر رہے ہیں, اسی گفتگو میں جی رہے ہیں. رات دن غفلت کا دور ہے, بے پرواہی کا وقت آیا ہوا. حالانکہ خاص حدیثوں میں آتا ہے کہ یہ دین کے ساتھ ایسے سمٹ جاؤ کہ اس سے دور ہونے کا نگاہ بنا دو.
بلکہ ایک مثال کی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے. صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ سمجھاؤ ہمیں دین. تو آپ نے مثال دی. فرمایا کہ ایک آدمی تیر پھینک رہا ہو کیسے بچا جائے اس کے تیروں سے؟ تو صحابہ کرام نے عرض کی آپ نے فرمایا وہ جو تیر پھینکنے والا ہے اس کے قدمے میں آ کے نکل جاؤ. اس کے قریب آ جاؤ. تیر نہیں پھینک سکتے وہ تیر نہیں پھینکے گا. پھر اللہ پاک عذاب بھیجنے والے, اللہ پاک مصیبت بھیجنے والے, اللہ پاک رحمت بھیجنے والے خدا کے جو قریب آ جائے گا ساری آنکھوں سے بچ جائے گا. علماء کرام نے لکھا ہے کہ ایک بچے کی عادت تھی کہ پرندوں کے بچے مار دیتا ہی انڈے اٹھا لاتا چڑیوں سے, گگیوں سے, بچڑیوں سے اور چیزوں سے کہ ہزاروں کے اندر اللہ پاک نے پکے بنائے پرندے, ان کے انڈے اٹھاتا, بچوں کو مارتا. علماء نے لکھا ہے اللہ پاک کے پرندوں نے, چڑیوں نے, انہوں نے بچوا کی اللہ اس کا بیڑا غلط کریے تو ہمارے بچے نہیں چھوڑتا, سبیرا غلط کر دے. اللہ میاں کی طرف سے ان کو بتایا گیا کہ 2-4 دن کے اندر اس کا کام ہو جائے گا, اڑا دیا جائے گا اس کو. لیکن وہ بچا رہا اور پرندوں نے تھوڑا رکھ کیا کہ یا الہ العالمین ہم نے تو یہ سنا تھا کہ اس کا کام قریب ہے, یہ تو یوں پھرتا چمچلاتا ہوا باقی آتا. جواب ملا کہ کیا بتاؤں, یہ بھی 2-3 دن کا دھوکا تھا. جب اس کے پاس اللہ پاک نے روٹی دی تو اس نے روٹی کے ٹکڑے بنا کر بھوکے پرندوں کو کھلائے. جب اپنا پیٹ کاٹ کر اس نے بھوکوں کا پیٹ بھرا تو میرے سب کی جو آگ تھی میں رحمت کے پانی میں بتا دی. میرے جو غضب کی آگ تھی میں رحمت کے پانی میں بتا دی. ہر وقت ہم لوگ غضب کی آگ بھڑکاتے ہیں. اللہ سے کرم مانگے, اس سے رحم مانگے, اس سے قدر مانگے, اس کی عطا مانگے, اس سے لے لگائے, اس کے ساتھ اپنی وابستگی پیدا کرے, اس کے قرآن سے پیار کرے, اس کے نبی سے پیار کرے, اس کے نبی کی غلامی کرے, اس کے نیک بندوں کی عزت کرے, احترام کرے, صحابہ کرام کا اور اللہ والوں کا ادب اور احترام کرے. اب یہ ساری چیزیں تو ہم نے بھی چھوڑ, پھر کیسے ہم لوگ عزت کی موت مار سکتے ہیں؟ اس لیے قرآن کریم اللہ پاک نے بالکل اردو میں کھانا یہ کہتے ہیں کہ جس دن یہ آیت نازل ہوئی اگر یہ ہماری توریت کی آیت ہوتی, سنو یہودیوں کی بات, یہودی کہتے ہیں کہ اگر یہ آیت توریت میں ہوتی تو جس دن یہ آیت اتری تھی ہم اس دن کو سب سے زیادہ خوشی کا دن بناتے. مگر یہ تو مسلمان ہے بے قدرے, انہیں کیا کرنا ہے قرآن کریم کی, انہیں کیا کرنا ہے دین و ایمان کی. ہمارے اليوم اکملت لکم دینکم, نازل عزت میں میدان رکھا تھا, لاکھ سے زیادہ صحابہ کرام حج کے لیے تشریف لائے. جبل رحمت کے نزدیک جن دن آدمیوں نے دیکھ رکھی ہے نا تھوڑی سی گنجی سی بنی ہوئی ہے, جبل رحمت کے بالکل قریب یہ وہی جگہ ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ناکا لاٹھی پہ سوار تھے. قرآن کریم کی یہ آخری ہے اس میدان میں جن عزت 9 تاریخ کو آج کے موقع پہ نازل ہوئی. وہ مخصوص جگہ ہے جہاں وہ نشانی بنی ہوئی ہے. یہ آیت قرآن کی وہاں اتری, اس جگہ پہ اتری اور 9 تاریخ کو اتری. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صحابہ کرام کو خطاب کر کے یہ آیت قرآن سنائی کہ اللہ پاک نے ابھی مجھے یہ آیت اتاری ہے اور آخری قرآن کریم کی یہ آیتیں ہیں. اس کے بعد اللہ کے نبی کا فکر دیکھو, اللہ علیم یوں کرتے ہیں سنا لوگوں جو یہاں نہیں ہے میری وعدہ کرو مجھ نبی سے, یہ جو میں بات تمہیں کہہ رہا ہوں یہ ان تک پہنچاؤ گے. وعدہ لیا ہے ساری امت سے, جتنے لوگ وہاں موجود تھے تمام سے یہ وعدہ لیا, وعدہ کرو جو میں نبی آخری سما تمہیں بتا رہا ہوں اس سے جا کے بتاؤ گے, خبردار کرو گے.
انہوں نے کہا یا رسول اللہ بالکل وعدہ تھا. پوچھا ہے میں نبی سچا ہوں کہاں سچے ہو؟ اللہ قرآن سچا ہے کہاں سچا ہے؟ خدا سچا ہے تو خدا سچا ہے. میری زبان سچی ہے تو میری آپ کی زبان سچی ہے. میری نبوت سچی ہے کہ ہاں سچی ہے. فرمایا پھر یہ سارا پیغام اس امت تک پہنچاؤ جو اس وقت مجھے نہیں دیکھ ہے تم نے بھی نہیں ہے. اور فرمایا لوگوں کسی میں ظلم نہ کرنا. ظلم اندھیرے کی صورت میں ہوگا, قیامت کے دن بربادیوں کی صورت میں آئے گا ظلم. اور فرمایا کہ غلاموں کو, بیواؤں کو, یتیموں کو مت ہٹانا. نبی کی بات ہے, نبی کی, امام الانبیاء کی, نبی کی نہیں, امام الانبیاء کی بات ہے. فرمایا غریب کو نہ ستایا کر, اگر اس سے دل کی آگ نکل گئی تو فرمایا سمندر میں اگر اس آگ کو دھوئے کو گرا دو گے آگ لگ جائے گی. ہے برکر آگی بڑھاوت جبھی جلد سوجھ ہو سولا کر آگ ہوگی. فرمایا مظلوم کی آگ کو اگر سیاح میں پھینک دو وہاں بھی آگ لگا دو. اور بڑی عجیب بات کو اٹھا دیں گے. اسی کو کہتا ہے نہ تم بر گئی پانے بے چارہ سے اور, نہ تم بر گئی پانے بے چارہ سے اور بھی اندیش آخر گتنگی لگار. کمزوروں کو نہ ستایا کر, کمزوروں کو ظلم نہ کیا کر. اس لیے اندھیری کوٹری قبر کے بے قریب ہے, بالکل نزدیک ہے. بڑی عجیب باتیں شادی میں کہی علی رحمت. فرمایا نہ تم مردم آزاری آتم برائی, نہ تم مردم آزاری آتم برائی کہ لا دارکت صبر کو کہہ خدائی. نہ سکا کسی کو دکھ نہ دے, اچانک خود پر خدا کا قہر نہ پہنچا. اگر خدا کا قسم آ گیا کوئی دنیا کی طاقت اس غضب سے نہیں بلا سکے گی. اس لیے قرآن کریم میں مجھے حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کلام کے ذریعے, اللہ کے کلام کے ذریعے یہ بات خبر کرائی, یہ بات سمجھا دی کہ دین آسمانی چیز ہے اور سچی سچی چیز ہے. اس میں رد بدل نہیں ہو سکتا, اس میں ہیرا پھیری نہیں ہو سکتی, اس میں ترمیم و تنقید نہیں ہو سکتا, کوئی نہیں بدل سکتا. جو بدلے گا اس کے ایمان کی خیر نہیں رہتی. اللہ پاک مجھے اور آپ کا عمل کی توفیق عطا فرمائے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. صلی اللہ علیہ سیدنا مولانا محمد النبی الامی علیہ وسلم. یا اللہ سب بیماروں کو شفا عطا فرما. یا اللہ سب کی چوریاں بھر دے. یا اللہ العالمین سب کی مشکلوں کو آسان فرما. یا اللہ ہم سب کی بگڑی بنا دے. یا اللہ اجروں کو بچا دے. الہ العالمین بچوں کو بنا دے. یا اللہ ہمیں اور ہماری اولاد کو راہ ہدایت عطا فرما. ہم سب کو نمازی بنا. یا اللہ ظالم کے ظلم سے بچا, شریر کی شرارت سے بچا, اتنا پرزادوں سے بچا. یا اللہ اپنی امان اور اپنی حفاظت میں ذریعہ عطا فرما. یا پاک پروردگار اپنے فضل و کرم سے رحمت کی بارش عطا فرما. یا الہ العالمین جتنے مرد عورت جھولی پھیلائے جاتے ہیں سب کی جائز مرادوں کو پورا فرما. یہ تمناؤں کو پورا فرما. سب کے کاروبار میں برکت عطا فرما. سب کے روزی رزق میں بھی خاص عطا فرما. یا اللہ کسی کو کسی کا محتاج نہ بنا. اپنے دروازے سے ہم سب فقیروں کی جھولیاں کر لے. جو مدرسے کے, جو مسجد کے, جو ہمارے تمام دین کے قرآن کے خدمت گزار ہیں سب کے مال و جان میں برکت عطا فرما.